شاہ جیلانی یا غوث یا میرا عبد القادر شاہ جیلانی یا غوث یا میرا عبد القادر شاہ جیلانی تو بھی ہو محبوب سبحانی قطب ربانی یا غوث یا میرا عبد القادر شاہ جیلانی تو بھی ہو محبوب سبحانی قطب ربانی یا غوث یا میرا عبد القادر شاہ جیلانی یا غوث یا میرا عبد القادر شاہ جیلانی اللہ رے کیا مرتبہ غوث جلی ہے اللہ رے کیا مرتبہ غوث جلی ہے گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے بے شک شہ بغداد بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے یا غوث یا میرا عبد القادر شاہ جیلانی یا غوث یا میرا عبد القادر شاہ جیلانی یا غوث یا میرا عبد القادر شاہ جیلانی تم ہی ہو محبوب سبحانی قطب ربانی یا غوث یا میرا عبد القادر شاہ جیلانی یا غوث یا میرا شانی رانی رانی دا بابا بابا دا بابا یا غوث یا میرا عبد القادر شاہ جیلانی یا غوث یا میرا عبد القادر شاہ جیلانی شانی دا بابا دے دا شانی دا بابا دے دا شانی دا بابا دے دا یا غوث یا میرا عبد القادر شاہ جیلانی یا غوث یا میرا عبد القادر شاہ سب ان کی عنایت ہے خفی ہے کہ جلی ہے سب ان کی عنایت ہے خفی ہے کہ جلی ہے ہر رسم کرم ان کے گھرانے علماء اکرام سے میں اتنا گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر اسٹیج کے پاس یا کرسی پر تشریف لائے تمام حضرات تشریف رکھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اس لیے نام علی پہ مسکرا پڑتا میں اس لیے نام ہونا چاہیے اور دولت حب علی ہر کسی کو ملتی نہیں پہلے ماں کے صاحب اقتدار ہونا چاہیے پہلے ماں کے صاحب اقتدار ہونا چاہیے تو میرے پاس نیچے منظر ہے نعرہ حیدری جنت کے سودے کرتے
حیدری، مولانا یہاں پر لگائیے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شہزادہ حضور غوث اعظم، جانشین حضور خطیب وطن، حضور خطیب وطن، فتقبل منا الفاتحہ إلى حبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شأن عزمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله وبدر الكمال سيدي مرشدي وسيلتي جدي محي الدين الغوث الأعظم واحد اللطفي وبعلمي موت بارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم. وقال تبارك وتعالى في المقام الآخر: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ نور العلا بدر الدجا آئے. محمد مصطفیٰ نور العلا بدر الدجا آئے. وہ دیکھو انبیاء کے رہنما و پیشوا آئے. وہ دیکھو انبیاء کے رہنما و پیشوا آئے. نبی آئے، رسول آئے، حبیب کبریا آئے. نبی آئے، رسول آئے، حبیب کبریا آئے. اور بدی سب انبیاء کی جب امام الانبیاء آئے. سبحان اللہ. بدی سب انبیاء کی جب امام الانبیاء آئے. اور ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چار ہی تو ہیں، بہت آئے مگر ایسے نہ ہرگز باوفا آئے. بہت آئے مگر ایسے نہ ہرگز باوفا آئے. اور ارادہ خاک پوچھے کہ لگا دے میری آنکھوں میں مدینے سے تو ہو کر جب بھی اے بادِ صبا آئے. خدا نے انتہا کر دی کرم کی حمد اے سید. خدا نے انتہا کر دی کرم کی حمد اے سید. ہماری ہم میں تب تو شافع روز جزا آئے. ہمارے رب تب تو شافع روز جزا آئے. اور سرکار غوث کی فضیلت کیا پوچھتے ہو آسی، ہر فضیلت کے وہ جامان ہیں نبوت کے سوا. شہ نشین پر تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، داعی اجلاس، برادر طریقت، خلیفہ من محترم الحاج خلیل دیشمکھ قادری القاسمی، ان کے جمعی فرزندان، غلامان رسول، وابستگان دامان اہل بیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے دم کا بڑا احسان ہے کہ آج آپ اور ہم آقا مولا علیہ السلام کے جشن ولادت کی خوشی منانے کے ابھی گارڈن کے اس وسیع اور اس ہال میں جمع ہونے کی سعادت سے
بہربند ہیں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ محفل کو سجانے والوں کو دنیا معافیہ آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے. دراصل یہ محفل اور مجلس حلقہ ذکر اللہ کے لیے منعقد کی گئی، لیکن میرے پیر بھائی خلیل دیشمکھ قادری صاحب نے مجھ سے خواہش کی کہ جشن میلاد کے حوالے سے اور حضور کے ذکر مبارکہ کے حوالے سے تھوڑی دیر گفتگو ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم ذکر الہی کی محفل کو منعقد کریں گے. جہاں جہاں کائنات مستقول عالمی اللہ کا ذکر ہوتا رہا ہے، کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں اللہ بولا گیا ہو اور محمد رسول اللہ نہ بولا گیا. یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اہل علم فکر کرے نہ غلط کرے، اسی لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ظاہری تکلیف حضرت آدم علیہ السلام کے پتر خاکی کو پیدا کیا، تو خود حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیت علیہ السلام کو آخری وقت میں یہ وصیت فرمائے ہیں، جس کے الفاظ ہیں کہ اے میرے بیٹے شیت، جب تیرے روزمرہ کے معمولات ہیں، جو اذکار ہیں، جو عبادات ہیں، جو چیزیں تجھے کرنی ہے اور جو چیزیں تجھے نہیں کرنی ہے، جن چیزوں سے رکنا ہے، نیکی ہے، بری ہے، وغیرہ، ان سب کے علاوہ جب تجھے فرصت مل جائے تو ایک وقت ایسا مقرر کر کہ یومیہ روزانہ تجھے جناب محمد رسول اللہ خاتم النبی پر درود پاک کر اللہ پیش کرنا. تو حضرت شیت علیہ السلام نے چونکہ اب تک ہمارے اور آپ کے آقا کا نام سنا نہیں، تو کہنے لگے کہ اے بابا وہ کون ہے؟ آپ تو صفی اللہ ہیں، اللہ نے تو آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے اور اپنی روح آپ کے خطبہ خاکی میں پھونکی ہے، لیکن کہاں سے نبی کا ذکر ہے اور کب سے نبی کا ذکر ہے؟ کہنے لگے کہ یہ کون ہے جس کا آپ نے مجھے ذکر کرنے کے لیے کہا ہے اور جن کے نام سے میرے کلیجے میں ٹھنڈک پڑے؟ تو فرمایا کہ وہ تیری ضروریت اور تیری اولاد سے. اور ساتھ میں نے جب شکرانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور جب میں نے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش اعظم کے پائے گلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا. اور وہیں سے میں سمجھ گیا کہ جس نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے اس نام سے زیادہ برگزیدہ کوئی اور نام نہیں ہو سکتا، اور اس ذکر سے مبارک ذکر اللہ کا ذکر کے بعد اور کوئی ذکر نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو اللہ نے اپنے ذکر کے حوالے سے فرمایا فذکرونی، کیا کہا؟ فذکرونی، میرا ذکر کرو. ان صلاۃ الذکر، نماز کیا ہے؟ میرا ذکر ہے، میری یاد ہے. اور فرمایا فذکرونی، تو میں اذکر کروں، تو میرا ذکر کرے گا تو میں تیرا ذکر کروں گا. تو بندے کو اللہ نے اپنے ذکر پر وہ معمول کیا، اپوائنٹمنٹ جنہ والانس الا لیعبدون. عبادت کیا ہے؟ ایک عبادت ہو جو خفی، لیکن جو فرض عبادت ہے اگر بندہ یہ کہے زندگی بھر کہ میں چھپ کے نماز پڑھوں گا تو لوگ اسے بے نمازی کہیں. کیا کہیں گے؟ بولیے. باندھ رہتے جاہل پیرا پگڑی پیرا پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. دل کی نماز، ہم تو دل کی نماز پڑھتے. میں نے کہا رسول اللہ نے نہیں پڑھی. حضور نے مسجد کی ضرورت کو محسوس کیا کہ نہیں؟ بولیے. اور جو اگر نماز نہیں پڑھتا اور چھپ چھپا کر پڑھتا ہے تو وہ عند اللہ بھی گناہ گار ہے، عند الناس بھی گناہ گار. یعنی اللہ کے پاس بھی وہ گناہ گار ہے کیونکہ وہ تارک الصلاۃ کہلا رہا ہے اور وہ لوگوں کو گواہ بنا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ بولیے. نماز نہیں پڑھ کر لوگوں کو گواہ، اور یہ لوگ ہی تجھے اندر پھنسا دیں گے. بھائی جب کوئی مجرم چوری کرتا، اللہ نہ کروائے کسی سے، تو اس کو بول کے کرتا تو ایسا بات جاؤ شیخ صاحب کے گھر میں ڈاکہ ہے، آ جاؤ. دیکھنے کے بعد انہیں جانے سے پہلے محلے والے پولیس والے پہنچ جاتے. بہت پہلے پہنچتے بولنے کرتا ایک چھپ چھپا کے کرتا. کیوں؟ کئی کے واسطے پکڑے جانے کا ڈر لیتا. کیا رہتا؟ ہاں. تو جب جرم انسان کرتا ہے تو چھپ کر کرتا ہے.
اور جب اعلانیہ طور پر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تک تو گناہ کر رہا تھا اور چھپ چھپا کر رہا تھا، یہ تیرا اور میرا معاملہ، تو نے کسی کو بہت لوگ ہیں الگ الگ عنوانات سے کرتے ہیں، بہت قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے معاشرے میں، الگ الگ عنوانات، الگ الگ ٹائٹلز، الگ الگ ٹاپک سے کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تک تو چھپ چھپا کر رہا تھا یہ تیرا اور میرا معاملہ تھا. This was between you and me. اب چونکہ تو نے گواہ بنا لیا ہے، اب تو پھنس گیا. اور اللہ فرماتا ہے کہ گواہ بنا کر تو نے نہ صرف برا کام کیا بلکہ اپنے رب کو ناراض بھی کر دیا. اب آپ کو بولتے ہیں چلیے بھائی آپ چلیے، میں آپ درود کے رستہ میں چلیے نہیں، آپ چلیے، میں آپ کیا کریں، گواہ بنا دے چار لوگ. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ جو نماز ہے یہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی یاد ہے. کیا ہے بولو؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، عبادت الہیہ، اور یہ ہم پر فرض ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کے حوالے سے فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، میرا ذکر کر، میرا ذکر کر، میرا ذکر کر. تو آدم سے عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے سب نے کیا کہ بولیے، کسی نبی نے کبھی چھٹی نہیں، فرشتوں نے کیا کہ یُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ پتا پتا، بوٹا بوٹا، ذرہ ذرہ، کس کا ذکر کر رہا ہے؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا. ایک لمحے کے لیے یہ جو انسان کے علاوہ، کس کے علاوہ بولے؟ انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں یہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے. اللہ نے سمندروں کے پانی کے خطروں پر ڈیوٹی لگائی کہ تم میرا ذکر کرو، کر رہے. پہاڑوں کو ڈیوٹی لگائی، وہ 24 گھنٹے کر رہے، دنیا نفس بنی کر رہے ہیں. پرندوں کو، چرندوں کو، درندوں کو، حشرات الارض کو اللہ کی شکر گزاریوں کی اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ نہیں. لیکن حضرت انسان جب ڈیوٹی لگائی ہے تو کبھی 5 وقت، کبھی 3 وقت، کبھی 2 وقت، کبھی 1 وقت، کبھی جمعے کو جمعہ. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ حضرت انسان کا معاملہ ہے. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے حوالے سے تو یہ گوارا کر لیا کہ انسان کبھی کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے، کرے گا تو آ جائے گا، میرا ہو جائے گا، نہیں تو چھوڑ ہوگا. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کے حوالے سے کیا کیا؟ جب اپنا ذکر آیا تو فرشتوں کو ڈیوٹی دے دی، پہاڑوں کو ڈیوٹی دے دی، دریاؤں کے روانیوں کو ڈیوٹی دے دی، جھاڑوں کے پتوں کو ڈیوٹی دے دی، زمین کے ذروں کو ڈیوٹی دے دی، سب کو ڈیوٹی لگا دی جب اپنے ذکر کی بات آئی. لیکن جب اپنے حبیب کے ذکر کی بات آئی تو یہ نہیں کہا جبرائیل تو کر، جبرائیل میرے نبی کے ذکر کو بلند کر. یہ نہیں کہا کہ میکائیل تو میرے نبی کے ذکر کو بلند کر. یہ بھی نہیں کہا کہ اسرائیل اور اسرافیل تو میرے نبی کو ذکر کرو، بلند کرو. کرو تو صحیح لیکن بلند کرو، تم کرتے رہو. کسی کو ڈیوٹی نہیں دی. جب نبی کے ذکر کی بات آئی، جب اپنے ذکر کی بات آئی تو کہا ذکر کرو، ذکر کرو، ذکر کرو، ڈیوٹی میرا. جب حضور کے ذکر کی بات آئی، اپنے محبوب کے ذکر کی بات آئی تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سبحان اللہ، نعرہ رسالت. اور یہ کریں تو ان کا فائدہ ہے، لیکن مصطفیٰ میں ان کے اوپر نہیں چھوڑتا کیونکہ یہ بڑی لاپرواہی کرتے ہیں. یہ انسان جو ہے بڑی سرکشی کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ حبیب جو تیرے ذکر سے غافل ہو جائے. نہیں حبیب، تیرے رب نے تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کر دیا. کس نے دیا ہے؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بلند کیا ہے. ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا سوار ہے. حضور کا ذکر کبھی رکنے والا نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا. اس کے بعد بڑا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ ان کی ان کے قادر نہیں ہے ابھی. یہ تو آج میرے کر نہیں رہیں گے، آج فرما برداری کر نہیں رہیں گے. رسول اللہ کے نہیں رہے فرما بردار، رسول اللہ کی یاد بھی رہے. اللہ کے کیا رہیں گے؟ اللہ جانتا ہے کہ آج میرے فرما بردار یہ کل نہیں رہیں گے. اسی لیے محبوب میں نے ان کے لیے تیرے ذکر کو بلند نہیں کیا ہے. یہ تو فنا ہو جانے والے، یہ تو مٹی میں مل جانے والے ہیں.
ان میں سے کچھ ایسے رہیں گے جو فرما بردار رہیں گے، کچھ نافرمان رہیں گے، کچھ سننے والے رہیں گے، کچھ نہیں سننے والے رہیں گے، کچھ حلال کھانے والے رہیں گے، کچھ حرام کھانے والے رہیں گے، کچھ نیکی کرنے والے رہیں گے، کچھ گناہ کرنے والے رہیں گے، کچھ وفادار رہیں گے، کچھ غدار رہیں گے۔ اے حبیب ان کے لیے نہیں، بھیجا تو سب کے لیے ہے، لیکن تیرا ذکر میں ان کے لیے نہیں، تیرے لیے مدد کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ذرا اس کی باریکی کو سمجھیے آپ، یہ کس کے لیے؟ جیسے مولانا احمد اللہ خان رحمہ اللہ نے فرمایا زمین و زمان تمہارے مسجد و مکان تمہارے لیے، شریر و چلا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دان و زبان تمہارے لیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو کچھ ہے تیرے لیے۔ آدم کو بھیجا تیرے، نوح کو بھیجا تیرے، ابراہیم کو حکم کیا کعبہ کی تعمیر کرنے کے لیے تیرے خاطر، اسماعیل کو بھیجا تیری خاطر، اسماعیل کے گلے پہ چھری کے چلنے گوروں کا مصطفیٰ تیری خاطر، ابراہیم کو نمرود کی آگ کو جلنے سے بچایا ہے حبیب تیری خاطر۔ یہ سب تیری خاطر ہے، تیری خاطر تمہید ہے۔ یوسف کو بھیج دیا تو بچا لیا تیری خاطر ہے کہ نہیں؟ موسیٰ کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچا لیا ہے حبیب اس لیے کہ وہ تیری خاطر۔ عیسیٰ کو بچا لیا، سوری پر چلانے والوں نے تو چلا دیا، لیکن میں نے عیسیٰ کو بچا لیا حبیب تیری خاطر، کیونکہ جتنے آئے ہیں یہ سب تیری خاطر۔ اور اگر تجھے نہ بھیجنا ہوتا تو کہاں ابراہیم، کہاں اسماعیل، کہاں نوح، کہاں موسیٰ، کہاں عیسیٰ، کہاں یونس، کہاں ادریس، کہاں زکریا، کہاں یحییٰ، یہ سب اپنی جگہ۔ اے محبوب تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو آدم ہی کو پیدا نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ آدم توحید ہے نا حضرت انسان کی آدمیت، اگر آدم ہی نہ ہو نہ زمین پیدا کرتا مصطفیٰ، تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا، نہ آسمان کو پیدا کرتا، نہ زمین کو کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا۔ حبیب یہ سب تیری خاطر، اس کی خاطر بولو تیری خاطر ہے۔ اور تیرا ذکر تو میں بلند کروں گا، لیکن پھر ساتھ میں تیرے بندوں پر فرشتوں کو ڈیوٹی لگاؤں گا اور اس پر میں بھی عمل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور ایسے ڈیوٹی لگاؤں گا تیرا ذکر زندہ رکھنے کے لیے۔ یہ آج آئے ہیں رسول اللہ کا ذکر مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، میلاد کا جلوس آتے ہیں، ان کے پیٹ میں تکلیف ہو جاتی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ارے تیرے باپ سے پوچھ کے تھوڑی کرتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی روح، اس لیے بارش نجد کے چلے گراتے جائیں۔ ہم رکنے والے نہیں حضور کے ذکر کی مجالس اور محافل کو منعقد کرنے کے، اور ہم ڈرنے والے ایسے نہیں ہیں۔ یہ جو ذکر مصطفیٰ کی مجالس اور محافل ہے، یہ جو میلاد کا جلوس ہے، اللہ سلامت رکھے، صدر صاحب مولانا رفیق الدین صاحب ہیں اور ہمارے نائب صدر جلوس کے برادر طریقت خلیل دیشمکھ وغیرہ ہے۔ میں نے دیکھا آپ لوگوں کے پاس فروری کے جلوس کے ویڈیو، اور کل میں مومن آباد کے جلوس میں تھا ماشاءاللہ، وہاں پر بھی دیکھا کتنے عقیدت اور احترام سے رسول اللہ کا ذکر کیا گیا۔ کیا کہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے۔ اللہ نے اگر ان مردوں کو ذمہ داری دیتی ہو کہ جو نبی کا کھانا تیرا کھائیں، تیرے غلاموں سے الجھے ہیں ان کے رجب کھانے غلانے والے، اگر ان کے حوالے کر دیا ہوتا تو یہ کب کے ساری مجلسیں بند کر دیے ہو۔ حضور کا نام بھی نہیں لیتے، نہیں لیتے، بالکل کیا طور پر نہیں لیتے، لیکن اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے ہم کو پسند فرمایا، ہم کو منتخب کیا۔ یہ معمولی چاند بات نہیں ہے بابا، یہ بہت بڑی ڈیوٹی اللہ نے آپ کو لگائی ہے، یہ بہت بڑی ڈیوٹی لگائی ہے۔ جہاں نبی کے ذکر کو بلند کرنے کی بات آئی تو فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اس کے بعد پھر ان کی طرف دیکھا تو نہیں، یہ تو منافقین ہے۔ کیا ہے؟ منافق بات کرنے آ رہا، منافقین کی کبھی اور کریں گے، بہت بڑی فہرست ہے۔ منافقین کو ذمہ داری نہیں، ذرا غور کریں تو درود پاک کی آیت ان اللہ و ملائکتہ، اے ایمان والو، اے اسلام والو نہیں، یہیں سے سمجھ میں آ گیا۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین اسلموا، نہیں کہا جنہوں نے اسلام لایا، نہیں، اسلام کو لانے والے بہت تھے، پھر بھاگ گئے، اپنی اپنی وجوہات کی بنیاد پر لائے۔
سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ صدیق اکبر تھے جو رسول اللہ کے لیے اسلام لائے، فاروق اعظم تھے جو قرآن کی سماعت کے سنی اور مستقام قبول کر لیا، حضرت ذوالنورین عثمان غنی تھے جو رسول اللہ کے خاطر مسلمان ہوئے، وہ حضرت سلمان الفارسی تھے جو فارس سے آ کر 200 سال پہلے مدینے میں رہے، وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو آقا و مولا علیہ السلام کی خاطر بولو ان کے عشق میں مبتلا ہو کر دیوانہ واد رسول اللہ پر کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ کچھ ایسے تھے سرکار صدیق اکبر کی طرح جو محض عشق رسول کی بنیاد پر مسلمان ہوئے، بولو محض عشق رسول کی بنیاد پر مسلمان ہوئے۔ کچھ ایسے تھے عبداللہ ابن ابی کے جیسے رئیس المنافقین جسے کہا جاتا ہے، بھاگ گیا احد کے میدان میں، رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ایسی بھی فہرست بہت طویل ہے جنہوں نے رسول اللہ کی خاطر نہیں دیگر وجوہات کی خاطر کو اسلام قبول کیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ محبوب میں تو پڑھ رہا ہوں، درود و سلام کے نذرانے تجھ پر بھیج رہا ہوں، فرشتوں کو بھی ڈیوٹی لگاتی ہے، لیکن منافقین کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، کیا فرمایا؟ اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب پر درود و سلام کے تعلق ہے۔ اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، کیا فرمایا؟ قاعدے کلیہ بنایا، علماء بیٹھے میں استعمال کرتا ہوں مولانا صاحب، کیا بنایا قاعدے کلیہ؟ فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کر، اور تو مجھے یاد نہیں کرے گا تو میں بھی تجھے یاد بولیے نہیں کروں گا۔ لیکن قربان جائے اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت ہوگی کہ تم یاد کرو یا نہ یاد، میرے حبیب امتیوں کو یاد فرما دیں۔ تم کب یاد کرو گے؟ جب ماں کی پیٹ سے دنیا میں آؤ گے، ہوش سنبھالو گے، تب یاد کرو گے نا۔ ارے میرے آقا مصطفیٰ اتنے کریم ہے کہ دنیا کے بننے سے پہلے سے تم کو یاد فرمائے، بارگاہ میں آئے۔ یہ احکام کی حدیث نہیں ہے، فضائل کی ہے، اور علماء جانتے ہیں فضائل کی، اور دیگر کتب سیر وغیرہ میں بھی لکھی ہے۔ اور جبرائیل آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بیٹھے، تو حضور نے فرمایا جبرائیل تیری عمر کیا کہا؟ تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صحیح ایگزیکٹ تو نہیں معلوم، لیکن آسمان میں ایک ستارہ ہے جو سے آدم کے تلے چمکتا ہے، 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتا ہے۔ میں نے 70 یا ایک روایت 72,000 مرتبہ اس کو چمکتے تھے۔ تو حضور نے کیا کیا؟ امامہ مبارک نکالا، سر پہ سے بڑا اونچا کیا، تو وہی ستارہ حضور کی جبین اقدس میں چمکا، اور جب وہ چمکا تو جبرائیل نے کہا بندہ یا رسول اللہ یہ وہی نور ہے جسے میں دیکھا کرتا تھا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ستارہ ہیں اور یقیناً ہے وہی نور آپ اول ما خلق اللہ نور، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا، تکلیف فرمایا۔ یا رسول اللہ اگر وہ آپ نور ہے تو پھر اتنے عرصے تک آپ کیا کرتے؟ ابھی آدم نہیں بنے، حوا سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، دنیا میں آئے بھی نہیں ہے، بتائی نہیں ہے، مطلع تاکہ بھی بولیے نہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل میں 70,000 سال تک، توجہ ہے آپ کی، میں 70,000 سال تک حالت سجدہ میں ہوں۔ میں سے مراد میرا نور 70 کتنے؟ 70,000 سال تک حالت سجدہ میں ہوتا۔ اب ذرا سوچئے بندے مومن اللہ سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا؟ قیام میں نہیں، رکوع میں نہیں، قائد میں، سجدے میں۔ کس حالت سب سے زیادہ قریب ہوتا؟ حالت سجدہ۔ اور کتنی دیر کا سجدہ؟ آپ کو جیسا نہیں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ دیا یا 4 مرتبہ پڑھ دیا اڑ گئے، 1 دن کا 2 دن کا نہیں، 70,000 برس کا سجدہ ہو رہا ہے۔ اب ذرا سوچو کسی کا سجدہ اتنا طویل ہو اور سر اٹھایا جائے تو جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی؟ اپنے حبیب کے بارے میں تو فرمایا چکا ہے، بولا سو فیوتی کا رب کا پتہ ہوگا، فرمایا کہ توحید قبلہ ہو گیا، حضور نے صرف نظر اٹھا کر دیکھا، زبان کی ہلائی ہوئی ہے کہ نہیں بتائیے۔ اب حضور 70,000 سال کے بعد اللہ کی تجلیل، تقریر، تقدیس، توحید، تعریف، پاکی بیان کر کے جب سر اٹھاتے تو حضور فرماتے کہ جبرائیل میرا نور چمکتا جسے تو دیکھا کرتا، پورا
سجدہ کر لیا اپنے پاس کے لوگ تو بولتے کتنا نورانی ہو گیا اس کا چہرہ دیکھو. سائنٹیفکلی بھی پروون ہے یہ تو. خیر سجدے کی برکتیں اپنی جگہ ہے. سائنس کیا بولتی مسلمانوں کا چہرہ کا ایک چمکتا ہو رہے تو سائنس بولتی اسی لیے کہ جو خون کا دوران ہے ٹھہرے رہے بیٹھے رہے چلتے رہے پھرتے رہے لیٹے رہے تو یہ نیچے نیچے چلا جاتا. کیا ہوتا ہارٹ کی پمپنگ پیروں کو زیادہ چلنے کی ضرورت ہے نا, یہاں لگ جاتی ہے ہاتھوں کو لگ جاتی ہے چہرے پہ نہیں کرتا. اور جب بندے مومن مسلمان جب سجدے کی حالت میں جاتا تو جسم کا پورا خون پاؤں کے ناخن سے لے کر سر تک آتا اور چہرے کو پورا سرکولیشن پہنچاتا. یہ بھی چہرہ میرا نہیں, یہ ایک سائنٹیفک ریزن ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. اب 70,000 سال کے بعد حضور نے جب چہرے اقدس کو اٹھایا تو حضور کا حضور چمکا. حضور کیا فرماتے ہیں میں جب سجدے میں ہوتا تو اللہ کی حمد بیان کرتا رہتا اس کی تعریفیں کرتا رہتا اور جب سجدے سے سر کو اٹھاتا تو میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کرتا. ربی حبلی کیا فرماتے ہیں حضور ربی حبلی امتی. ارے یار تم آنے کے بعد رسول اللہ کو جانتے پہچانتے ایسے کتنے بدنصیب ہے جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا کر رسول اللہ کی میلاد کا انکار کرتے ہیں. تم کتنے خوش نصیب ہو کہ آدم کے بننے سے پہلے بھی میرے مصطفیٰ کو ہم گناہگاروں کا خیال بنا. حضور نے ہر وقت ہم کو یاد کیا ہے, ہر مقام پر ہم کو یاد کیا ہے. تو ہمارا کام کیا ہے بولیے حضور کا ذکر کریں. کیا کریں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی مثل فارس ننگے کے قلعے گراتے جائیں گے. اور رسول اللہ کا ذکر ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. کیا نماز سب پڑھ لیتے شیطان آج بھی پڑھ رہا پڑھنا نہیں پڑھنا اس کا مطلب جو ہمیں پڑھنا ہو کہ اپنا چھوڑیں گے نہیں. نماز چھوڑ کے رسول اللہ نہیں ملتے یاد رکھو. ہاں یہ بھی ہے جان بوجھ کر بیمار ہے پریشان ہے مجنون ہے چھوڑ دیا رکھوانا. لیکن کامیابی اگر اہل سنت چاہتے ہیں تو پہلے نماز کے پابند بن جاؤ. کس کے ہاں اور نماز کے پابند کرتے تو ایک چشم عنایت میرے مصطفیٰ کی خدمت پڑے گی سارے کام بن جائے. ایک بیماری آج میں ٹھہرا تھا وہاں پہ ہمارے سارے ہو جانے کے گھر پہ صبح سے شروع ہو گیا فجر کے ساتھ فجر کے بعد بیٹھا ہوں اور اب سورج کے بولے ٹریننگ کیمپ میں وہاں ٹریننگ کیمپ میں بولا یا اللہ کیسے کیسے کو لگا کے چھوڑ دیا نماز کے پیچھے اور جس کو پڑھنا چاہیے نا سوری خبر کس کی ہونے والی ہے بولیے محمد کی محبت ہی ہم کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ ہو. رسول اللہ کی سچی محبت ہے تو تیری نماز نماز نہیں تو ایکسرسائز. حضور کا ادب ہے تو تیرا حج حج نہیں تو پکنک. رسول اللہ کی سچی محبت ہے تو تیری زکات زکات ورنہ ٹیکس. رسول اللہ کی سچی محبت ہے تو تیرا روزہ روزہ ورنہ فاقہ. جو کچھ ہے حضور کی نسبت کے سب کے اور تصدق ہے وہ نسبت نہ یہودیوں کے ہیں نہ سعودیوں ہم غریب سنیوں کے پاس ہمارے بزرگوں نے یہ پیالے ہمیں کھول کھول کر پلا دیے شاید پیتے نہیں ٹکی 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 دیکھا ہلائی نہیں کیا بولتے نہیں انہوں ایسی دال کر دے دیا تو شاید پھر کی بے مزہ شربت کھا کے دے ارے شکر نہیں ہلائی اجاڑ مزہ ہی نہیں آ رہا تو کیا کرنا اچھا بولنا پڑتا شکر کو نمک نمک کا بھول جاتا بیچارہ شکر کو اچھا بولنا پڑتا. تو عشق رسول کی جو دولت ہے نا اس کی جو شربت تھا اس کے پیمانے ہمارے بزرگوں نے غوث و خواجہ اولیاء ناظرین نے حضرت راجہ قادری رحمۃ اللہ جیسے لوگوں نے کیا کیے اسے کھول کھول کر پلا دیا. اب وہ جانے والے ہی نہیں ہے وہ ایسی لذت ہے وہ میلاد میں جلوس میں معلوم ہو کیوں جاتا تھا ان کا نیشنل میلاد کرے تو محسوس ہوتا وہ لذت کیا ہے. اب ان کے زبان کے اس فرض بولتے انگریزی میں وہ خراب ہو گئے حص ختم ہو گیا تو اس کو کچھ بھی کھلاؤ اس کو مزہ ہی نہیں آتا. آتا ہی اس کو شہد کھلاؤ شکر کھلاؤ نمک کھلاؤ گوشت کھلاؤ کچھ بھی کھلاؤ آئے گی ڈاکٹر صاحب کچھ بھی کھا رہا ہوں کوئی چیز نہیں آ رہا. ڈاکٹر صاحب بولتے ارے بیمار ہے تم بیدے سے بیمار ہے ہلکا مسئلہ نہیں ہے نہ سیب کا مزہ آ رہا نہ آم کا آ رہا نہ شہد کا آ رہا نہ شکر کا نمک بھی ڈالتے ڈالتے کھاوٹ نہیں آ رہا
تو ڈاکٹر بولتا تو بیمار ہے. اب جس کو میلاد جلوس میں اور میلاد کی محفل میں لطف نہیں آتا نا انہیں روح کا بیمار ہے. اس کا تجھے کتنی لذت آئے گی ہم سے. یہ حضور کا جو ذکر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو عطا فرمایا ہے اور ان میں تم ہو. یہ غریب اہل سنت تم ہو. بس ایک عمل سے ہم پیچھے ہیں. جس دن یہ عمل ہو جائے کامیابی تمہارا مقدر بن جائے. بنے گی کہ نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے. عیسائی گیا, کیا بولا؟ جا کے بولا آپ ادھر آ جائیے نا. تب اپنی اپنی دعوت کا کام برابر کرتے رہتے. تو بولے کیوں آ جاؤں؟ تو بولے اسی لیے آ جائیے کہ آپ کے پاس میں سنا شیطان بہت ستاتا آپ کو. کیا بولا؟ ستاتا نا بھائی. اور اپنے بچے بھی بہت ہوشیار ہے, کچھ بھی ہوتی شیطان پڑے گا. ارے اماں اچھا خاصا کام ہو رہا, شیطان آ گیا. فجر میں اٹھنے والا تھا مولوی صاحب, شیطان. اور پرانے پیچھے پڑا ہوا ہے 24 گھنٹے اور یقیناً سنیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اب اللہ سمجھ رہے نہیں, اب اللہ کب جاتے معلوم نچایا مت جاتے. لیکن جب اپنے باطن کے معاملات کو خراب کرتا, جب اس پہ توجہ نہیں دیتے تو بولے آپ کے پاس شیطان کو ستاتا کرتے. میں سنا آپ سجدے سے وغیرہ کرتے نماز میں, تو بولے ہمارے پاس شیطان کا قصہ ہی نہیں, آتا ہی نہیں. آپ ادھر آ جائیے. تو امام اعظم مسکرا کر بولے قربان جاؤ, اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم حنفی اور مسلک ہیں. جو بڑا احسان ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے, ہمیں فخر ہے کہ ہم حنفی. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا ایک بات بتا, ایک گاؤں میں یا شہر میں ایک خوبصورت عالیشان محل ہے اور ایک جھوپڑی ویران. جو ڈاکہ ڈالنے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ محل میں جائے گا. تو ارے جھوپڑی میں کیا ملے گا؟ انہیں پکڑا ہے, انہیں کیا دینے والا ہے؟ ڈاکہ ڈالے گا تو محل میں. تو فرمایا تیری میری مثال بھی ہے. شیطان میں تیرے پاس کچھ نہیں ملتا, اس لیے وہ تیرے پاس نہیں آتا. اور ہمارے پاس جس کے رسول کی دولت ہے اس لیے وہ ہمارے پاس آتا. پھرا کے نماز پڑھا رہا, آپ کو 4 بجے سوتے پہلا دبانا شروع کر دیتا. سو جا میرے پیارے, وہ پکڑا ہوگا تو ٹھنڈی حد تک قبول ہو جائے. کہ اس لیے کہ رسول اللہ نے ایمان کا پیمانہ بتایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من والدیہ وولدہ اور اپنی اولاد اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ محبوب رکھے. اللہ کا یہ احسان ہے, یہ محبت رسول ہم غریب سنی مسلمانوں کے پاس ہے کہ نہیں بولو. اسی لیے تو ہم میلاد مناتے ہیں. ہمارے بچے کی برتھ ڈے ہوتی تھی, دھوم میں مناتے کرتے, ابا بھی پہچانے کرتے, گھر پہ ڈیگا ڈال کے جھنڈیاں نہیں. اس لیے کہ یہ جو محافل میلاد کی مجالس ہے, اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے معلوم؟ یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے. 365 دن نافرمانیاں ہوئے, گناہ ہوئے, کوتاہیاں ہوئی, ہوتی نہیں ہوتی بھائی, کل بنی آدم کرتا ہوں. حضور نے فرمایا خیر و کرتا ہوں تو وہ بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرتے. کیا کرے؟ بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرے. سال بھر گناہ ہوتے ہمارے حضور اللہ بلاتے, آ بابا نماز پر آتا ہی بیٹھ بابا استغفار نہیں کرتا. تو بزرگوں نے کیا کیا, یہ میلاد پر اعتراض کرنے والے بھی ذرا کان کھول کر سن لیں کہ جب گناہ معاف کرانا ہو تو تنہا مسجد میں جانے سے فائدہ. بولیے شیطان بھی آپ کے ساتھ سجدے کر رہا نہیں کر رہا. بولیے نماز میں آ کے کیا بولے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, نماز جب پڑھو تو پاک سلامت رکھو, اسی لیے کہ اگر تم پاک رکھو گے تو شیطان گھس جائے گا. بعد میں بچے کو حدیث معلوم ہے, علماء اس کی شرح برباد ہے مختلف فراوین سے, اس کے الگ الگ شروحات پیش کرتے ہیں. تو شیطان وضو کر رہے ہیں گھس جا رہا, غسل کر رہے ہیں گھس جا رہا, نماز پڑھ رہے ہیں گھس جا رہا, قرآن پڑھ رہے ہیں گھس جا رہا, ہر جگہ ستا رہا انہیں. توبہ کرنے دیتا نہیں کرنے دیتا. تو بزرگوں نے کیا کیا, بزرگوں نے طریقہ نکالا کہ 100% قبولیت کی گارنٹی کب ہے توبہ کی؟ بولیے کب ہے؟
محفل میلاد. محفل میلاد کیا ہے؟ آپ جہاں کہیں بھی جاتے یا جلوس ہو, آپ مولانا کے لیے جلوس میں یا پیر صاحب والے بولتے ہیں جلوس میں, بولیے نہیں نا, کس کے لیے گئے؟ رسول اللہ کے لیے. بولے رسول اللہ کے لیے, حضور کی محبت ہے. کس کی محبت ہے؟ حضور کی محبت. اس لیے گئے ہیں کہ اس محفل پر جو محفل حضور سے موسوم اور منسوب ہو جاتی ہے اس پر میرے آقا کی توجہ ہے. اب جب حضور آ گئے تو اب ذرا سوچیے اس محفل کی چاشنی, اس محفل کی روحانیت کا کیا عالم. اللہ فرماتا ہے کہ محافل میلاد بہترین ذریعہ ہے, اور جس شان والا نبی ہے اس شان کا اظہار بھی تو ہونا چاہیے. ہم کرے ڈنڈے لگائے تو اعتراض, جلوس ڈسپلن کا جلوس. میں مبارکباد دیتا ہوں صدر صاحب کو, نائب صدر صاحب کو, انتظامی کمیٹی کے تمام ارکان. زبردست ڈسپلن کا جلوس. حیدرآباد میں بھی جلوس نکالا, 16 سال ہو گئے. 2 سال سے تو پوچھو نہ ہوا. بیچارے ایم پی صاحب انتہا ہو رہے, اس کے بارے میں آپ بات دیکھے ہوں گے. میں خود افسوس کرا, دیکھیے پربھنی کا جلوس دیکھا میں, اور جب آباد ماٹی کمیٹی کے صدر صاحب بھی آئے تھے, کل جلوس ہوا تو بولا بھائی آپ کو کتنا ڈسپلن کا جلوس کیسا نکالتے؟ تو انہوں نے حضرت ہمارے پاس سخت ترین ممانعت ہے, ڈانس اور ناچنا اجازت ہے الحمدللہ. اور اللہ آج آپ لوگ کو جزائے خیر دے, آپ لوگوں نے بھی اختلافات کو دور کیا اور اختلافات کی بڑھتی ہوئی روش کو دور کیا اور ناروں کا تک تعین فرمایا. کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں ہے. ہو سکتا ہے بھائی کوئی نبی پر بننے والا آ رہا ہے, کوئی اہل بیت پر بننے والا ہے, کوئی صحابہ کا دیوانہ ہے, کسی کی بھی دل آزاری یہ رسول اللہ نکال سکتے ہیں. لیکن جب خوشی کا موقع ہے تو خوشی کو بند نہیں کیا. اپنوں کو بھی خوشی دیں گے, باہروں کو بھی خوشی دیں گے, چاہنے والوں کو بھی دیں گے. مخالفوں یہ ماشاء اللہ قابل مبارکباد ہے, انہوں نے اس جلوس کو نکالا. اب دیکھیے یہ جلوس, یہ جلسے, یہ مہینہ بھر کی محافل, یہ مجالس, یہ کیا ہے بولیے؟ یہ رسول اللہ سے غلام کے امتی کا رشتہ غلامی کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. ایک مہینہ جس امتی کے خیال میں حضور رہے, سرکار اس کے تصورات میں رہے, صبح جانے تو رسول اللہ کا ذکر سنیں, دیکھتے ہیں سڑکوں پہ نکلے تو رسول اللہ کی باتیں سنیں, شام ہو تو رسول اللہ کے کمالات وہاں سے سنیں, سونے لگے تو جلسے میلاد النبی میں حضور کے کمالات سنیں, حضور کے شمائل سنیں, حضور کے قصائد سنیں, حضور کے معجزات سنیں, حضور کی حیات سنیں. تو جب سو جائے تو خدا کی عزت کی قسم وہ ہندوستان کی سرزمین پر نہیں, رسول اللہ کے قدموں میں سو رہا ہے. یہ میلاد کی مجالس کی ضرورت ہے کہ نہیں بولو. جب بندہ مسجد میں ہوتا ہے تو گناہوں سے رکا ہوا ہوتا ہے. مسجد میں بھی آج کل تراویح میں بیٹھ کے اپنے لوگ ڈھل ڈھل کر رہے ہیں. رمضان آگے اگر 2 پارے 3 پارے ہو رہے ہیں, فون چل رہا نہیں چل رہا, سختی سے پابندی کریے, اپنا فون کیپچر کر لیجیے, میرے پاس بھیجا دیجیے, بعد کے بعد دیکھیے. یہ چل رہا, مساجد میں بھی یہ ہو رہا ہے. تو جب بندہ مسجد میں جاتا ہے تو بولیے ظاہراً اگر اس کے دل میں کیا خیال ہے, واللہ اس کا رسول جانے, ہم نہیں جھانک سکتے اس کے دل میں, لیکن ظاہراً بہتر معلوم کوشش کرتا ہے کہ میرا تعلق اللہ سے جو ہے. قبلے کی طرف کیوں بیٹھتے, استقبال قبلہ کیوں ضروری ہے, بات سے پوچھتے. مسجدوں میں لوگ جاتے ہیں بھائی ادھر ادھر بیٹھ کے, ارے بیٹا ایسا تو گھر میں بھی بیٹھ سکتا, درود بھی پڑھ رہا تو قبلے کی طرف پڑھ. استقبال قبلہ ضروری ہے, کیا ہے بولیے؟ احترام قبلہ ضروری ہے. اب جب بچے جو بیٹھا قبلے کی طرف تو لو لگی کعبے سے, کعبے کی لو لگی ہے اللہ سے, جڑ گئے کہ نہیں. اب یہ محافل میلاد کا کیا تعلق ہے معلوم؟ جس طرح بندہ مسجد میں بیٹھے تو اس کی لو اللہ سے لگ جاتی ہے, اللہ کے رسول سے لگ جاتی ہے, ٹھیک اسی طرح محفل میلاد میں جب بیٹھ جاتا ہے تو پوری توجہات اس کی رسول اللہ سے جڑ جاتی ہے. پل پل اس کے ذہن میں, اس کے فکر میں, اس کے دھیان میں, اس کے خیال میں, اس کے تصور میں اللہ کے رسول سما جاتے ہیں. تو رسول اللہ کا چلنا پھرنا تصور کرتا ہے, اٹھنا بیٹھنا, معجزات, ولادت. تو یہ تعلق رسول کے لیے محافل میلاد کا اہتمام جتنا کر رہے ہیں اس سے ڈبل کر دو. رکنے والے نہیں ہیں, بولو ڈبل کر دو. اور 30 محفل ہوگی 60 کرو, 60 ہوگی 120 کرو, 10,000 مہینے میں آ رہے 1 لاکھ جمع. اسی لیے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُونَ أَنفُسَهُمْ جَاءُوا
महबूब से कहो कि जब अपने नफ्स पे जुल्म करे तो क्या करे? बोलो हुजूर मेरे महबूब मेरी बारगाह में हाजिर हो, हाजिर होके क्या करे? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफी मांगे। माफी में माफ करने वाला नहीं। ए हबीब अगर आप रसूल अगर आप ये मिलाद के मेरे जिक्र की महफिल में आए, अब ये चूंकि मेरे दरबार में आ गया है तो अल्लाह फरमाता क्या चाहता है? अल्लाह के रसूल फरमाते फस्तगफिरुल्लाह रसूल, जब रसूलुल्लाह हाथ उठा करते अल्लाह माफ कर दे, लवजदल्लाहु तवाबा रहीम। अल्लाह फरमाता यकीनन आप अल्लाह को बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और बहुत ज्यादा रहम करने वाला पाएंगे। तो ये महाफिल मिलाद क्या है? और जो नहीं जा रहे ना उनके गुनाहों के अंबार बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये अल्लाह का एहसान है, सुन्नियों को मालूम है क्या तरीका है। अब अल्लाह कादे ले लेंगे, अब इनके बाप दादा पूछ सकते हैं क्या खबरों से निकल के जब रसूलुल्लाह को अपने जैसा बोले नऊजुबिल्लाह, इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह का तसव्वुर नऊजुबिल्लाह तमाम के जानवर का तसव्वुर है। अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम नकल कुफ्र नबाशत रियाज़ुबिल्लाह ताला का ये सिखाएंगे हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है, हमारे उलमा ने सिखाया है, बताया है हमें कि इश्क रसूल की दौलत क्या चीज होती है। और इश्क रसूल हमारे सीनों में हमारे बुजुर्गों ने उलमा ने मुंतकिल फरमाया। क्या किया है? बोलिए बोलिए। मशाइख ने, सूफिया इकराम ने, उलमाए रब्बानी ने इस जज्बे को सरायत कर दिया है। और मुसलमानों इस जज्बे को सलामत रखो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने ताल्लुक को मजबूत करो। क्या करो? बोलो कैसे करोगे? नमाज के पाबंद बन जाओ। पहला काम ये करो कि नमाज के पाबंद। ये मिलादुल महफिल और मजालिस का महीना तय करो कि हम नमाज, वो कितनी आसानी कितना रहम करते हैं मेरे हुजूर मालूम है। एक वाकया है हदीस पाक, साल के रसूल की नमाज शुरू हुई और सहाबा आकर हुजूर के पास शिकायत करने लगे, सरकार को ऐसा। तो हुजूर ने क्या फरमाया? उलमा बैठे हैं, पूछिया। हुजूर ने इरशाद फरमाया नंबर पर, अगर तुम में से किसी की नमाज छूट जाए या वो भूल जाए, तब भूलता आदमी, जागने वाला तो नहीं बोलता ना, सोने वाला। तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि उसको सजा दो। अगर मेरे नबी फरमाते सजा दो तो सोचो क्या होगा मुसलमानों का। हाँ जरा सोचिए, उससे बात मत करो, उसका बैकआउट कर दो। ये डराने वाला इस्लाम हमारा नहीं है, बशारत है। क्या है? हुजूर बशीर नजीर है। क्या है? पहले बशारत है, नहीं बशारत को पर अमल नहीं किया तो फिर नजीर है। क्या बात है? इन्ना अरसलना का शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा। अल्लाह फरमाता पहले बशारत देने वाला, और जिसको बशारत मिल जाए वो अमल कर ले तो बच गया। वो बच गया, अल्लाह के अज़ाब से बचा के नहीं। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? अगर तुम में से कोई नमाज भूल जाए या छूट जाए, कोई बात, हदीस के जुमले पर गौर कीजिए, जब उसे याद आ जाए तब पढ़ ले। सुभान अल्लाह, जाओ यार, इतना रहम करने वाला रसूल तुमको मिला है, इतना लिहाज करने वाला नबी तुमको मिला है, जिससे अल्लाह ने रऊफ और रहीम फरमाया। जो नाम अल्लाह ने अपने लिए रखे वो नाम अपने हबीब को दिया। रऊफ भी कहा है, रहीम भी कहा है। मेरा नबी बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, बहुत ज्यादा। हुजूर को तुम्हारा मुशक्कत में पढ़ना तक गवारा नहीं होता। कुरान की आयतें इस पर दलालत करती है। तो यार कितने खुश नसीब हो कि तुम हुजूर तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत का तकाजा क्या है? कहाँ नहीं चल रहा है दोस्तों, आसमानों में नहीं उड़ रहा है, जमीन नहीं खोदनी है तुमको। अज़ा हो जाए हैया सलाम मस्जिद, क्या करो? हैया सलाम अज़ान के आवाज़ सबको आती है नहीं। आग छूट जाए तो इस बात का हद करो कि अगर रात में 2 बजे आए, 3 बजे आए, थके रहे, नहीं उठ सके, सोया आदमी, मरा आदमी, दोनों बड़ा अलार्म भी रखा, उसके बावजूद भी नहीं उठ सके, क्या करूं? सुबह जो टॉयलेट में जाते ना, खेत में जाते ना, हाथ पे धोते ना, खुली भी करते ना, ब्रश भी करते ना, वजू कर लो, बचा क्या? हाथ बजे, पैर बजे, बस आ बचा। अब बचा क्या? खाना तो खाते ना, खाना पकाए तो बेगम पकाए तो जाके तुरंत कज़ा करते। ये कर देखो, खुदा की इज्जत की कसम, कामयाबी तुम्हारे कदम छूटी, इफलास तुमसे दूर होगा, परेशानियां तुमसे दूर होंगी। ये आखिरी वक्त के जो उठाकर मतलब वो हज को जाके आएंगे करेंगे। बेटा कोविड में देखिए अच्छे निकल गए, हाँ बड़े पहलवान निकल गए, निकले हज करने। वो पहले दौर में था 80 साल के थे बुढ़े, अल्लाह सलामत रखे। आज भी हमारे बुजुर्गों को घटमुट रहते थे, असली घी खा रहे थे। यहाँ तो डालडा भी और इतने नहीं मिल रहा। ये दौर है कि नहीं बोलो? हाँ पंजेबी खाते थे, बादाम पिछले खा के मजबूत रहते थे। 80
ساتھ میں بھی اگلے تو گرتے رہے تھے، آج کے بچوں چھوٹے تو گر جا رہے. تو موت کا بھروسہ ہے کہ آخری وقت تک کے لیے سب سے زیادہ دیکھیے وہ آدمی پر نصیب ہوتا ہے جو اپنے عمل کو مؤخر کرتا ہے. اور عمل کو یعنی نیکی کو کل پہ مت چھوڑو. آج کا کام آج، استغفار اور توبہ کو کل کے لیے مت چھوڑو، درود کو کل کے لیے مت چھوڑو. آج کا کام آج ہی کر ڈالیے. ذکر ذکر علاج کی مجالس عقیدت احترام سے منعقد کرتے رہیے. نماز کے پابند کرتے کیا کے لیے وہ وعدہ کریں گے انشاءاللہ. یہ آپ کے لیے، یہ آپ کا فائدہ ہے. میلاد بھی کر رہے ہیں، یادی بھی کر رہے ہیں، چھٹی بھی کر رہے ہیں، بارہویں بھی کر رہے ہیں، عرس بھی کر رہے ہیں، شعبانی بن رہی بن جانا چاہیے. پھر آخرت کو بن جاتی دنیا. بڑا آتنا پھر دنیا ہنسنا، پہلے دنیا کا کام ہے اور پھر آخرت کی ہنسنی. آخرت والے تو پہلے جس کی دنیا حاصل ہو جاتی ہے اس کی آخرت کو بہت حاصل ہوتا ہے. تنگسنی میں افلاس میں مبتلا ہوگا، اللہ کو نہیں پسند، اللہ کو مالدار پسند. بولے حضور ایسا کیسا مالدار بنو؟ یہ اس لیے کہ مالدار بنے تو زکات دیں گے، زکات دیے تو فرض ادا ہوگا. کسی غریب کی مدد کرتے نہیں افلاتا ہوگا، اللہ کا نہیں پسند، اللہ کو قویت نہیں پسند. مومن کی چاند کیا ہے؟ مضبوط رہنا، ایکسرسائز کر کے تیار رہنا. خبر میں جاتے ہو کیڑے دبا دینا، تگڑا آیا دیکھو بول گیا یہ کیا ہے آگے نہیں چلنے والا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے اللہ کو گناہگار نہیں پسند، نہیں پسند. مغفرت تو سنی کرا لیں گے میرے حضور، شفاعت کے لیے اہل کبائر حضور لے کے جائیں گے، لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ آپ اچھے بنیں گے تو آپ کی اولاد اچھی ہے، مستقبل ہوگا اچھا ہوگا. تو عمل شروع کیجیے، عمل کی طرف توجہ دیجیے. حضور کے عشق کے ترانے گنگناتے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس بات کو انتظار کرے حبیب مکرم و مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر مبارکہ کی جو محفل میں ہم جمع ہیں. اے اللہ اس محفل کے صدقے تصدق ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطا و لغزشوں کو تاہیوں کو معاف فرما. اے پاک پروردگار حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کے مقدسہ کے اس متبرک مہینے کے صدقے تصدق ہمارے تمام مقاصد کو کامیابی عطا فرما. جو بیمار ہے شفا، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا کرو. اچھا دن کی تجارت ہے پروردگار تجارت کو بہت برکت عطا فرما. پروردگار تعالیٰ ہمارے غریب دیشمکھ قادری اور دیوالی مقرر خاندان کو، وابستگان سلسلہ کو، محدثین متبصرین علماء جتنے حاضر ہیں ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سب بڑے عظیم عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. ایسا نہ ہو کہ پھر وہ کام ادھورا رہ جائے. 10 منٹ ذکر الہی منعقد کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سلام ہوگا پھر تناول ہوگا. جو ترکیب ہے سب یا رسول اللہ حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا ببحر من مغرقا اطلب السحل لنا اشكالنا فالسحل يا الهي كنت سعدت بحرمة سيد الابرار سحل برحمة الله مظالمنا الباطنة. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa khati'atin wa atubu ilayhi. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, میں سچے دل سے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور گناہوں سے جو میں نے جان بوجھ کر کیے حج زکات ان سب فرائض کو اپنے وقتوں پر ادا کرنے کی پوری کوشش کروں گا. کتاب و سنت پر عمل کرتا رہوں گا. تمام عمر مذہب اہل سنت و جماعت پر قائم اور دائم رہوں گا. بد عقیدہ، بد مذہب، بالقصور، رافضی، خارجی، ناصبی، وہابی کی صحبت سے اپنے آپ کو، اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بچاتا رہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. صدق اللہ العظیم. میں نے اپنا ہاتھ حضور بلال پیر محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ الکل سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ مریدوں میں، غلاموں نے میرا حشر فرما. آج سے دل سے 27 بغداد کو اپنا پیر، اپنا مرشد، اپنا حامی، مددگار، رہبر، رہنما، مونس، غمخوار اور دستگیر امور تسلیم کرتا ہوں. سلسلہ عالیہ قادریہ مصطفیہ میں مرید ہوتا ہوں. یا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المداد دستگیر کے سلسلے قادریہ میں درد کی ہے. سرکار معصومات نے ہم کو فرمایا ہے کہ سراج الدین فرماتے ہیں الصالحون للہ والتعالیون علی. جو اچھے ہیں وہ اللہ کے ہیں اور جو برے ہیں تو اللہ کے قادر ہیں. تو پھر معصومات کرتے ہیں مرید کو عمل کی طرف بہت زیادہ ترغیب دلائی. سلسلے قادریہ دنیا کا سب سے زیادہ پریکٹیکل سلسلہ کیا ہے؟ وہ یہ پریکٹیکل سلسلہ ہے. تو آپ حضرات کو جو مرید ہوئے ہیں اور کوئی بھی عمل کا 40 سے رسپیکٹ کیا جائے تو اللہ بندے کو اس طرح استقامت دیتا ہے. وہ ہماری سب سالگی کا تجربہ ہے. احادیث شریفہ سے اس کی علامتیں ملتی ہیں. تو میں آپ سے اپنے خواہش کروں گا کہ اگر آپ کا رسمہ کا دامن تھام نہ ہو تو دامن تھامنے کا حق ادا کرے گا انشاءاللہ. 40 دن تک آپ کوشش کریں گے کہ آپ کی نماز قضا نہیں ہو. اگر چھوٹ جائے گی تو پھر قضا کریں گے تو اس کے بعد دوسرا کام ہے. دوسرا یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت بڑی آسانی سے کرتے ہیں اور تیزی سے اور روانی سے کرتے ہیں. قواعد تجوید وغیرہ جواب ہے ان کے لیے دعوت دی ہے کہ روزانہ کم سے کم یومیہ 200 آیتیں پڑھیں. کتنی؟ 200 آیتیں. اور جو روانی سے نہیں پڑھتے ان کے لیے 20 آیتیں کم سے کم. کیا کریں گے؟ 20 آیتیں. اب یہ کہ نماز کی دعوت دی کریں گے 40 دن اور 40 دن جو آپ کو کرنا ہے 200 آیتیں جو تیزی سے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں تو کم سے کم 20 آیتیں نہیں پڑھ سکتے سن لیں کم سے 20 آیتیں سن لیں. اس کے بعد تیسرا کام آپ کو کرنا ہے استغفراللہ و اتوب الیہ. کیا پتا ہے؟ استغفراللہ و اتوب الیہ 100 مرتبہ. کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ. اور سورہ اخلاص کل اللہ تو سب کو یاد رہتا ہے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنا؟ 2 دن میں پڑھنا 100 مرتبہ 40 اور 100 مرتبہ درود شریف. کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف، سورہ اخلاص، استغفراللہ و اتوب الیہ 200 آیتیں قرآن کی یا پھر 20 آیتیں اور نماز کی پابندی درود کی کثرت انشاءاللہ. یہ جو آپ کر لیتے ہیں 40 دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کامیابی کے میرے راستے نکال دے گا. اور پھر آگے کے بہت سارے مستقبل کے دامن میں جائیں کی دنیا میں اور آخر میں آپ کو برکت بھی ملے گی. دنیا میں کامیاب ہوں گے، خطائیں گناہ معاف ہوں گی، رزق میں برکت ہوگی، آلات میں برکت ہوگی. اللہ علم عطا فرمائے گا، اللہ مجھ کو توفیق عطا فرمائے. اور جو بیٹھتے ہیں نمبر فون وغیرہ ہمارے جلیل خادم آپ السلام پر دکھاتے آپ کو منتشر پہ پہنچاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائن سے آئیے، تکلیف مت کریے.
میرا 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 بسم اللہ کہے کہ مردوں کو جلانے والے، ڈوبی کشتی کو پل میں ترانے والے، میرے غاص ہیں گردوں کو اٹھانے والے، دین حق کو ہے عشق دلانے والے، پکارو شاہ جیلا کو پکارو، پکارو شاہ جیلا کو پکارو، بدل جائے گی قسمت بے سہارو، پکارو شاہ جیلا کو پکارو، بدل جائے گی قسمت بے سہارو، پکارو ہر گھڑیا غوث اعظم، پکارو ہر گھڑیا غوث اعظم، ملے گا چین دل کو، ملے گا چین دل کو بے سہارو، پکارو میرا 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 قسمت بے سہارو، مریدی لا تخف ہے ان کا فرمان، مریدی لا تخف ہے ان کا فرمان، نہ گھبراؤ ذرا بھی، نہ گھبراؤ ذرا بھی، غم کے مارو، پکارو شاہ جیلا کو پکارو، بدل جائے گی قسمت بے سہارو، تمہاری ریت ہے نہر ترانا، تمہاری ریت ہے نہر ترانا، میری نیا بھی میرا، میری نیا بھی میرا پار اتارو، پکارو شاہ
کرو سجدے یہاں پر، کرو سجدے یہاں پر، چاند تارو میرا 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 بے سہارو، کرو تم نام میرا کا وظیفہ، کرو تم نام میرا کا وظیفہ، دیار زندگی ہے، دیار زندگی ہے، بے سہارو پکارو شاہ جیلان کو پکارو، بدل جائے گی قسمت بے سہارو، یہ در محبوب بے سبحانی کا در ہے، یہ در محبوب بے سبحانی کا در ہے، بخاری بن کے آؤ، بخاری بن کے آؤ، بادشاہ ہو پکارو شاہ جیلان کو پکارو، بدل جائے گی قسمت بے سہارو، عبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی، فہل